سرکار نے آ کے نہ فٹو فٹ چھوٹیاں چھوٹیاں 2 رکعتاں پڑھائی. سرکار نے سلام پھیریا ادھر سورج کی طرح فرمایا علی مصافکم کما انتم وہی جویں بیٹھے ہو نا صفن انجی بیٹھے رہنا. ہوں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام والچہرہ انور کا سرکار نے فرمایا پتا جو ہوئیاں کی گلاں اسی سویرے اٹھے وضو کیتا اسی نماز واسطے کھڑے ہو گئے. نماز کے اندر ہی ساڈیاں اکھاں تے پہاڑ پینا شروع ہو گیا. اسی نیند چلے گئے. جدوں اسی نیند گئے فَإِذَنْ أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ اساں اپنے رب دا دیدار کیتا بڑی سونی صورت. اللہ کریم نے فرمایا فیما یا محمد اساں کہ لبیک یا رب حاضر ہیں یا رب میں حاضر. اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی او میرے قرب خاص والے فرشتے کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. سرکار فرماندے نے قلت لا ادری میں عرض کیتا یا اللہ مینوں نہیں پتا کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ نے پھر پوچھا سونے دس دے صحیح. یا اللہ میں نہیں پتا کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. قالھا ثلاثا اللہ نے 3 واری پوچھی گل تے اساں ایو عرض کیتی یا اللہ مینوں نہیں پتا اے تیرے قرب خاص والے فرشتے کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. سرکار فرماندے نے پھر اساں ویکھیا اللہ کریم نے اپنا قدرت والا ہاتھ ساڈے موڑیاں دے وچکار رکھیا تے اساں اللہ دے قدرت والے ہاتھ دے انگلیاں دے پوریاں دی ٹھنڈ اپنے سینے چ محسوس کیتی. ایتھے گل سمجھ دے جانا اللہ دی نہ مثل جے نہ مثال جے. جدوں ایہو جے الفاظ قرآن و سنت دے اندر اللہ دے بارے آنا اے نے متشابہات لفظ حق نے انہاں دا مطلب کی ہے او جانے یا جدے تے آیا او جانے سانوں نہیں پتا. ایدے چ بحث نہیں کرنی متشابہات دے اندر. اللہ فرماندا والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ جنہاں دے دلاں چ کوڑ ہے نا او متشابہات دے پیچھے پیندے نے. بس یعنی انج سمجھو اللہ نے سانوں دتا فیض جدوں فیض دتا نا ساڈے سینے چ پئی ٹھنڈ فتجلی لی کل شیء پھر کائنات دی ہر چیز میں مصطفیٰ تے روشن ہو گئی. ہو سکتا کوئی آکھے سعید صاحب سارا مجمع تیرے سامنے روشن ہے تو جاندا پہچاندا تے نہیں نا کسے نوں. تین تو ذوالقرنین نوں کھڑا کر کے پوچھنا پیا پتر تیرا نام کی ہے تیرے ابا جی دا نام کی تو سارے نوں جاندا پہچاندا تے نہیں نا. روشن تے سارے نے لیکن سرکار نے اخلا لفظ کہہ کے نا اے شک دی جڑ بھی کٹ دی. فرمایا وعرفت کائنات دی کلی کلی شے روشن بھی ہو گئی تے میں مصطفیٰ جان بھی لیا پہچان بھی لیا. ہر شے نوں میں جان لیا پہچان لیا. اچھا اللہ نے فیض دین تو پہلے کی پوچھے سی فرشتے کس مسئلے جھگڑ دے پے نے. اللہ نے فیض دے کے ہون پوچھے سونے ہون تے دس کیونکہ فیض مل گیا سی. ہن سرکار نے فٹو فٹ دسنا شروع کیتا فیل کفارات جنہ چیزاں نال گناہ مٹدے نے نا یا اللہ فرشتے انہاں دے مسئلے جھگڑ دے پے نے. اللہ نے کہا ما ہونا سونے بھی دسو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے. سرکار نے دسیاں. اللہ نے فرمایا ہور دس کس مسئلے جھگڑا کر دے. یا اللہ فی درجات جنہ چیزاں نال بندیاں دے درجے وددے پے نے اے فرشتے انہاں جھگڑا پہ کر رہے نے. اللہ نے فرمایا سونے چل دسو کیڑیاں کیڑیاں. سرکار نے پھر گن گن کے دسیاں.
اے حدیث بھی تو کچھ کہہ رہی ہے نا، فتجلا لی کل شیء وعرفت. کی خیال ہے اے جلسہ بھی ایک شے ہے کہ نہیں؟ تو کی نہ دسیا بیٹے تو اپنا؟ ذوالقرنین تیرا نام ہے؟ اچھا محمد ذوالقرنین یہ بھی ایک شے ہے نا، تو بڑی شے. تو سرکار پھر تینوں جانیا پہچانیا کہ نہیں، ویکھیا کہ نہیں؟ سرکار نے ادوں پھر تینوں ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ نہ سرکار فرماندے نے ہر شے نوں میں کلو شے پتر آپ ہی ویکھ لے یار. مشکات شریف صفحہ 72 روایت کیتا امام ترمذی نے. تو امام ترمذی کہندے نے میں اپنے استاد جی امام بخاری کو پوچھیا، انہاں کہ حسن صحیح ہون، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. کل شے بس کل شے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل شے دا معنی کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو بیٹے ایک باری دیکھ لو اپنے اکھاں نال، چلو ویکھتے رہو ایک باری. فتجلا لی کل شے وعرفت. ٹھیک ہے، پس روشن ہو گئی میرے واسطے ہر چیز تے میں پہچان بھی لیا. ٹھیک ہے. اللہ نے پھر پوچھا یا محمد قلت لبیک رب قال فیما یختصم الملأ الاعلی. پھر وہی گل پوچھی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. ایک حدیث شریف اور سن لو. حضرت عمر فرماندے نے، یہ بخاری شریف یہ میں نکل آئے گی. حضرت عمر فرماندے نے سرکار ایک دن جلوہ فرما ہوئے. سرکار نے دسنا شروع کیتا، خبراں دینیاں شروع کیتیاں. کتھوں شروع ہوئے؟ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ. مخلوق دی مڈ تو شروع ہوئے، مڈ تو. اے بنی سب تو پہلے پھر اے ہویا، پھر اے ہویا، پھر اے ہویا، پھر اے ہویا، پھر اے ہو رہا، اے ہو رہا، اے ہو رہا، اے ہو رہا، اے ہوے گا، اے ہوے گا، اے ہوے گا، اے ہوے گا. تے پہنچے کتھوں تک؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. جنتیاں دے جنت جان تک، دوستیاں دے دوزخ جان تک رب دے سونے محبوب نے سب کچھ بیان فرما دیتا. اس حدیث دی شرح دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری دے اندر، امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری دے اندر، امام قسطلانی اپنی شرح دے اندر ارشاد الساری دے اندر، امام اللہ علی قاری مرقات دے اندر فرماندے نے نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی لکھ دینے اے دے اندر نبی پاک دیاں دو شانہ نے، ایک چھڑی کو سب کچھ بیان تے دوسرا نبی پاک نے بیان کرن لگیا ٹائم بھی بڑا تھوڑا لایا. سرکار دے دو معجزے نے دو. تو جی اسی یہ مان لئیے کہ اول و آخر سب کچھ جانے
دیکھے بعید و قریب اول و آخر غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. میری پیدائش ہے 5 جنوری سن 1954. سن 70 جو میں 16 پورے کر کے 17ویں چ لگا سا. میرا پہلا مناظرہ اپنے استاد نال ہویا سی. میں انٹر دا سٹوڈنٹ سا ادوں. ساڑے لیکچرار سن نا اسلامیات دے, نام ہی انہوں دا سعید سی, بس ہین سن باپی. ایک دن کلاس بحث شروع ہو گئی, انہوں نے کہا نبی پاک نو تے غیب دا علم کوئی نہیں. پھر کہ میرا کلاس فیلو ہے, اتنے بار دا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے بعد چو. گرو نانک پورے انہوں دا مکان سی, انہوں دے مکان تے ساڑی بحث ہوئی. میں اے حدیث شریف پڑھی, اے سرکار نے او مخلوق دی مڑ تو شروع ہو کے جنتیاں دے جان تک, جنمیاں دے جہنم جان تک سب کچھ بیان کر دیتا. بیان کی تو میں نے کہا سعید میاں یہ عقل نہیں مانتی, اتنے تھوڑے سے وقت میں سرکار کیسے یہ سب کچھ بیان کر سکتے ہیں. میں کہا جی آپ کی عقل نہ مانے, میرا تو ایمان مانتا ہے. میں تو معراج بھی مانتا ہوں, اور معراج کی رات سرکار نے سفر کتنا کیا, 9 چکر تو چھٹے آسمان سے اوپر کے لگائے تھے. پھر دیر کتنی لگی, کنڈی بھی ہلتی رہی بستر. جو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا سفر معراج والا کرا سکتا ہے, وہ اللہ اپنے محبوب کو اتنی پاور دے سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کائنات کی ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود, اس کے اندر بھی نکل آئے گی, مشکات کے اندر بھی اگر کوئی انکار کرے اس کے اندر بھی موجود. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام بڑی شان والے نبی تھے. اپنے سلیب کو, اپنے غلام کو آرڈر کرتے, چل بھی گھوڑے پر کاٹھی کس. وہ کاٹھی کسنا شروع کرتا, زین کسنا شروع کرتا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع فرما دیتے. غلام کے زین کسنے سے پہلے داؤد علیہ السلام ساری زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. یار اگر داؤد علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی تھوڑے سے وقت بندہ کوڑے تے کاٹھی کنی دیر پا سکتا ہے, بہت نہیں دس سکتے تسی. اگر داؤد علیہ السلام یہ چند منٹوں کے اندر ساری زبور کی تلاوت کر سکتے ہیں, تو جو نبی داؤد علیہ السلام کا بھی نبی اور امام ہے, اللہ کی قسم ہے اللہ نے اتنی پاوریں دے دی ہیں, وہ چاہیں تو تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان فرما سکتے ہیں. اچھا یہ حدیث مشکات میں بھی ہے نا. مشکات شریف کی اردو میں بڑی شرح لکھی گئی ہیں. ایک شرح لکھی گئی ہے
نواب قطب الدین صاحب نے بھی لکھی ہے شرح مشکات شریف کی، جس کا نام ہے مظاہر حق۔ اچھا، علماء دیوبند اس پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، مظاہر حق پر۔ دیوبند میں ایک صاحب مفتی رہے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے جسٹس تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، بڑے نام ہیں ان کے دیوبندیوں میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کتب خانے دارالاشاعت سے بڑے اہتمام سے اس کو چھپوایا بھی ہے، مظاہر حق۔ جہاں داؤد علیہ السلام والی حدیث ہے نا، زبور پڑھ لیتے تھے، اس کے نیچے انہوں نے ایک اور حدیث بھی لکھی ہے، مجھے سند نہیں اس کی ملی، لیکن مظاہر حق کے اندر ہے۔ شان والی بات ہے، ہمیں ماننے میں کیا تکلیف ہے۔ والد کا مولا علی شیر خدا گھوڑے پر چڑھنے لگتے، گھوڑے کی رکاب کے اندر پاؤں رکھ کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، قرآن پڑھتے جاتے، گھوڑے پر چڑھتے جاتے، دوسری رکاب میں پاؤں بعد میں پہنچتا، اور مولا علی سارا قرآن پہلے ختم کر لیا کرتے تھے۔ اگر علی مرتضی جو کہ نبی نہیں، صحابہ میں بھی چوتھا نمبر ہے، ان کو اللہ نے یہ شان دے دی ہے کہ 2 منٹ سے بھی پہلے سارا قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو جس نبی کے صدقے علی کو یہ شان ملی، وہ نبی چاہے تو تھوڑے سے ٹائم کے اندر ساری کائنات کی باتیں بھی بیان فرما سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، ولی کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، فاروق کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، نعرہ غوثیہ۔ اچھا بیٹے ذوالقرنین، میں یار آندیا نا کچھ جو بڑے بڑے بورڈ پڑے نے، تحفظ پاکستان مارچ، تسی بھی میرا جا رہے ہو؟ حافظ سعید صاحب کر رہے ہیں نہیں تھے لگے نا، رستے ہی بورڈ لگے نا، ایڑی روڈ نہیں کیڑی ہے، ملے چلو لگے نا، پڑھے نا تساں وی تحفظ پاکستان مارچ۔ یہ کتوں شروع ہونا بلا؟ ڈسٹرکٹ کونسل ہال تو جی ٹی ایس چوک تو لے کے ڈسٹرکٹ کونسل ہال تک۔ میں تو یہ سمجھ رہا او پھر صرف میں ہی ہوں پتر، باقی ہر کوئی ڈنڈی مارے گا ہی، بس پھر تم میرا ویر تے میں تیرا ویر، ٹھیک ہے؟ ہوں میں تیرا گل پوچھنی ہے، انصاف دی گل کری، جی تحفظ پاکستان مارچ جائز ہے تو رسول اللہ مارچ کتوں نجائز ہو گیا؟ میلاد مصطفیٰ مارچ کی میں نجائز ہو گیا یار؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ او میلاد شریف دے جلوس تے اعتراض نہیں کر سکتے، کی لگ گیا؟ اچھا ایک دیوبندی عالم نے گل لکھی ہے، چونکہ شان والی گل ہے اسی تو من نہیں، کیڑا کو قرآن حدیث نے ٹکراندی ہے۔ اچھا وہ قرآن نے بیان کیتا ہے نا، سلیمان علیہ السلام دا سی وزیر جنہیں اکھ چمکن تو پہلے وہ ایڈی دوروں تخت لے آندا سی، تھوڑے جے ٹائم دے اندر بہتا سارا کام ہو سکتا ہے نا، اسے دے مطابق ہی گل ہے۔
علامہ اشرف علی تھانوی ایک بزرگاں دی گل لکھتے ہیں، انہوں دا نام ہے شاہ عبد الحق محدث نہیں الہ آبادی، یہ ہور نے، یہ مدینے شریف ہوندے سن، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک پینڈو نا بدو وہ آندا سی، شاہ صاحب جو یاری لگی، تو یاری لگی کیوں؟ وہ مسجد شریف چ حاضر ہو کے نہ نفل بہتے پڑھتا سی، نہ تلاوت چوکھی کرتا سی، نہ درود شریف چوکھا پڑھتا سی، بس این کر کے نہ سونے دے روزے نو ویکھی جاتا سی، پیار نال بس ویکھی جاتا۔ شاہ صاحب فرماندے نے مینوں اودے نال پیار ہو گیا، میں اودے کول بہنا شروع کیتا، وہ میرے نال آہستہ آہستہ فرینک ہو گیا۔ کردیاں کردیاں رمضان شریف آ گیا، مینوں ایک دن کہن لگا شاہ جی تو کل میرے نال چلی، میں نا تینوں روٹی کھوانی۔ میں کہا بابا جی جان جو گسے نہ میری تراویاں نہ گول ہو جان، وہ نہیں تیریاں تراویاں چاہدیاں تو چلی میرے نال، چونکہ میرے دل چ دا ادب سی بابے دا، میں ہاں کر لی۔ مغرب دی اذان ہوئی، روزہ کھلیا، افطاری کر لئی، پھر جماعت ہوئی، پھر بابے نے بعد وچ نفل پڑھے، پھر میں نے کہا چل شاہ جی چلیے تین میں روٹی کھوانی۔ میں کہا چلو جی، بابا ٹریا تے ہولی ہولی ہولی، میں کیا پتہ نہیں مسجد شریف دا ادب پیا کردا ہے، ہولی ہولی ٹردا ہے۔ خیر وہ باہر نکلیا، پھر بھی ہولی ہولی، میں کڑا یہ ہولی ہولی ٹردا ہے، میریاں تراویاں نہ گل ہو جان۔ پھر ہولی ہولی ایک گلی لنگی، میں کہا پتہ نہیں اگلی گلی چ مکان ہے، وہ بھی گلی لنگی، میں کہا پتہ نہیں اگلی گلی چ مکان ہے، وہ بھی لنگی، میں کہا پتہ نہیں اگلی گلی چ مکان ہے۔ وہ شہر مبارک بھی پیچھے رہ گیا، وہ ٹوری جائے، جنگل آ گیا، ٹوری جائے ٹوری جائے، ٹور ٹور کے بابے نے تھکا دیتا، خیر ایک مکان آیا، انہیں جا بوا کھڑکایا، اندر ایک منڈا نے کہنا یا والد چل چول پکا کھچڑی پکا، میں کہا بیڑا گرک، اے ہون پکنی ہے کھچڑی تے میں کھانی، ایک تے چول سکھاندے نہیں مینوں، دوجا ہون پکنی، بڑی دیر بعد کھچڑی پک کے آئی، میں کڑی جاواں سڑی جاواں، میریاں تراویاں بابے دی وجہ نہ رہ گئیں، گئیاں کہ ہوں تے کھلو گئیاں ہونیاں نے۔ خیر وہ کھچڑی آئی، میں کھدی، میں کہا بابا جی اجازت تو نہیں، یار بہ جا، میں کہا بابا جی میریاں تراویاں وہ نہیں جاندیاں تیریاں تراویاں، تو بہ جا، میں بہ گیا۔ بابا گپی شروع ہو گیا، کافی دیر لنگی، میں پھر آ گیا بابا جی اجازت مینوں، نہیں یار بہ جا، میں کہا بابا جی میریاں تراویاں، نہیں یار تیریاں تراویاں نہیں جاندیاں، تو بہ جا، میں پھر بہ گیا۔ وہ 6-7 واری انجی ہویا، میں آکھاں میں جانا، بابا جان نہ دے۔ ہوں جدو بابے نے ویکھیا نا کہ بالکل ہی سوڑا ہون ڈیا ہے تے لال تتا ہون ڈیا ہے، کہ چل پھر میں تینوں چھڈ آواں۔ میں کہا شاہ جی میں آپ ہی چلا جا، بابا جی میں آپ ہی چلا جاؤں گا، مینوں پتا سی انہیں ہولی ہولی ٹرنا ہے، پتہ نہیں کوئی رکاوٹ لبھی ہے کہ نہیں لبھی، انہوں نے کہا نہیں میں تینوں چھڈ آواں کے کر کے نا، ٹر پیا بننا، پھر ہولی 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 اگوں ایک بندہ آ گیا، بابے نے نہ کھلو کے نہ گپاں مارنیاں شروع کی، گپاں بھی مارے، تھوڑی دیر بعد این کر کے ویخ بھی لگے میرے حال، میں پھر سڑی جاواں تے کڑی جاواں، وہ پھر نہ میں دیکھا تھوڑی دیر گپاں مارن تو پھر میرے ویخ لوے، پھر گپاں شروع کر دے، جی انہیں ویکھیا نا کہ بالکل میں پاٹن والا ہویا تو مینوں کہا چنگا شاہ جی توں جا، پھر تیریاں تراویاں نہ رہ جان، میں سلام کیتا جلدی جلدی ٹریا۔ وہ جدو مسجد شریف آیا تو مسجد شریف بالکل ویلی، ایک بندہ بہ کے روٹی پیا کھاوے، میں کہا بیڑا غرق، لوکی تراویاں پڑھ کے سرگی کھان واسطے گھر چلے گئے، میں ماریا گیا بابے دی وجہ نال، عشاء بھی گئی تراویاں بھی گئی، ہوں میں کی کراں؟ بندہ روٹی کھانا سی نا پیا، میں انہوں پوچھا تراویاں مکیاں کنی دیر ہوئی ہے، کہندا انت مجنون تو پاگل ہے، ہونے لوکی مغرب پڑھ کے گھر روٹی کھان واسطے گئے۔ ایک دیوبندی عالم میرے خیال ہے، یار اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے، اللہ
اللہ اپنے بندیاں نوں بڑیاں بڑیاں پاوراں دیندا ہے۔ اللہ کنجوس نہیں، اللہ سخی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ جے مدینہ منورہ رہن والا بدو جدا کم سی روضہ شریف ور پیار نال ویکھی جانا، جو دو تین منٹاں دی اندر شاہ عبد الحق نو اینا پینڈا کرا کے چول پکوا کے کھوا کے دو تین منٹاں دی اندر واپس لیا سکدا ہے، تے یار اس روزے والا جدے نال دا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، انہوں بھی اللہ پاوراں دے وے، ساڈے سڑن دی لوڑ کیڑی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جے جان تے تھوڑا جا وقت دے اندر پوری کائنات دیاں گلاں بیان کر سکدے نے۔ بیٹے کو گل سمجھ آ رہی؟ اچھا لو یارو، یار ایک کام کر، تو جمعہ میرے پیچھے پڑیا کر، نہیں صحیح گل ہے، چنگ روڈ تے شیخ کالونی دین واسطے تو بہت کچھ کرنا پیندا ہے، انشاءاللہ تے سیدھیاں تے سچیاں گلاں انشاءاللہ لبن گیاں اتھے انشاءاللہ۔ ہن یار ایک اور گل کر لئی ہے، جس سونے دیاں ایڈیاں شاناں نے، اللہ نے سونے تے درود شریف پڑھن دا بھی تے حکم دیتا ہی ہے، درود شریف پڑھیا کرو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ ایک گل یاد رکھنا، درود شریف کوئی کالا پیلا نہیں جے، کئی بیلی سمجھتے ہیں درود ابراہیمی بھابیاں دا ہے تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سب تو افضل درود شریف ہوئے جڑا میرے نبی پاک دی زبان چوں نکلے ہے، سارے درود شان والے جے، کوئی کالا پیلا نہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ نو صحابہ درود شریف پڑھیا کرو۔ ایک صحابی جدا نام ہے ابی بن کعب، حاضر ہوئے آقا، کہن لگے آقا میرا دل کردا ہے میں جڑے ورد وظیفے کردا نا اس ٹائم دے میں 4 حصے کر لاں تے 3 حصے نہ میں باقی ورد وظیفے کریا کرانگا، ایک حصہ تواڈے تے درود شریف پڑھیا کرانگا۔ فرمایا بہت چنگی گل ہے، پر جے تو درود شریف واسطے ٹائم ودا دے نا تیرے واسطے چنگا ہوئے۔ آقا ٹھیک ہے، پھر میں ادھا ٹائم باقی ورد وظیفے کریا کرانگا تے ادھا ٹائم جڑا ہے نا وہ تواڈے تے درود شریف پڑھیا کرانگا۔ فرمایا بہت چنگا ہے، پر جے درود واسطے تو ٹائم اور ودا دے تے تیرے واسطے چنگا ہوئے گا۔ وہ صحابی پھر بولے آقا میں پھر انج کردا ایک حصہ ٹائم دا باقی ورد وظیفے کریا کرانگا تو 3 حصے ٹائم جڑا ہے نا وہ درود شریف تے لاواں گا۔ فرمایا بہت اچھا ہے، پر جے تو درود شریف واسطے ٹائم ودا دے پھر تیرے واسطے اور چنگا ہوئے۔ تیرے دنیا دے سارے کماں دا ضامن بھی اللہ، تیری قیامت دے تہاڑیاں دے سارے کماں دا ضامن اللہ۔ ایڈی برکت درود شریف دی۔ ہن تانوں پتہ ہے ساڈے ابا جی قبلہ نے درود شریف تے کتاب لکھی ہے آب کوثر، تے ایک کتاب بھی درود شریف دی وجہ نال بڑی برکتاں والی، ایک تے ولی اللہ نے لکھی ہے، ایک سرکار دے درود شریف تے لکھی ہے،
ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨਾ। ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਈਦ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਜੀ, ਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਿਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਗਲਤ, ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, G.A. ਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਇਹ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। MRI ਹੁੰਦੀ ਕਿ MIR ਹੁੰਦੀ? MIR, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਆਵੇ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਬੇ ਕੌਸਰ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਆਬੇ ਕੌਸਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾ, ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ? ਮੈਂ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸ਼ਿਫਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। رمضان شریف کا مہینہ، میں 4 رمضان گزرے نے، 4 یا 3، میں انہوں اشفا لے گیا ٹائم لے کے۔ وہ جب اسی کاؤنٹر تے پہنچے نا فیس جمع کرانا واسطے، وہ میں پوچھتی ہے تسی ایسے ڈاکٹر نو وکھانا ہے؟ وہ جہاں نام لیا سی پتہ نہیں کی منصور یا کی نام سی، یا کسی اور نو دکھانا؟ میں کہ مینوں کی پتا تہاڈا ڈاکٹر جڑا سب تو چنگا ڈاکٹر نے انہوں وکھانا ہے۔ انہیں کہا پھر چنگا تے فلانا ہے، تے پتہ نہیں وہ ٹائم ملے کہ نہ ملے، 2 مہینے تک وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میں کہا تو چیک تے کر۔ انہیں کلک کیتا نا کمپیوٹر سے، گئی تھی ادھے گھنٹے بعد وہ فارغ ہے۔ میں کہا دے ٹائم ہے، فیس جمع کرائی، اسی کمرے چلے گئے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے، انہیں MIR ویکھی ساری۔ کہنے لگا G.A. شاہ میرا سینئر ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں انہوں یہ گل کیوں نہیں سمجھ آئی کہ 6 MIR چو ایک غلط ہوں دی ہے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا تسی آکھو تے میں کو میکرو پتہ نہیں ادھا دا کونے نہ لیا۔ میں وہ نہ کر کے ویکھا، میں کہا ہندہ کی میں پنجابی دس آندہ سی نا، اندر کیمرہ پاواں گے، آپریشن کر کے نا کیمرہ پاواں گے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا اندر ہے تکلیف کی۔ میں کہا ٹھیک، کہنا پھر ادھے سے تم دوبارہ آنا پائے گا، منڈا جڑا ہے نا کچھ کھاوے پیوے نہ، رات 2 بجے تو لے کے کچھ بھی نہ، بہت منہ سکے تو پانی منہ تر کرنا، بس پینا نہیں کھانا نہیں کچھ، کیونکہ ظاہر آپریشن نہیں ہونا ہے۔ اسی جڑا ٹائم دیتا سی آ گیا، میں شاہ صاحب گڈی چلا رہے سن، میں تو منڈا جنا، انہاں سانوں ایڈمٹ کر لیا اتھے۔ اس تو بعد وہ بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر آ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا جناب۔ وہ پھر وہ لے کے چلا گیا۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد واپس آیا منڈا تو بے ہوش، تھوڑی جی ہوش آف دیکھے، امی امی، مینوں سچی گل بڑا غصہ لگا۔ میں کہہ لے پیسے خرچ کر ابا مر گئے، پھر بھی امی امی۔ پھر میرے دل چاہیا نہیں، اللہ نے نا بچے دی فطرت وچ ماں نو رکھیا ہے، بچے دی فطرت وچ اما ہے تے امتی دی فطرت وچ مصطفیٰ ہے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی آ گیا، کہنا مبارک ہوئے۔ میں کہ خیر مبارک۔ آندا ہن نہ لت وڈن دی لوڑ ہے نہ، اصل گل سی تھی مروکنی ہڈی دوری ہوئی سی، تو میں ویکھ کے نہ سیدھی کر دیتی ہے، تو شاید تھوڑی جی لنگراہٹ رہے گی اینوں، ہن ٹھیک ٹھاک ہے، لو جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ساری برکت کی دی سی؟ آب کوثر دی منت منن دی۔
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਫਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਬੇ ਕੌਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜੇਗਾ ਸਾਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3000 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 500 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੜੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਬਲਾ ਇੱਧਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ। ਆਓ ਬਈ, ਜੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਮ ਘਟਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ। یا میری تقریر ختم ہو گئی جی؟ جی بسم اللہ جی، تسی کر لو۔ بالکل من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت ہے۔ سرکار احمد بالمیم نے بغیر میم دے ہونے دا مطلب میں اللہ ماں، انا عرب بلا عین، توبہ توبہ۔ بالکل غلط ہے جڑا سرکار دے عبد ہون چ ذرا بھی شک کرے، جڑا سرکار نو ذرا جہا بھی رب منے، معبود منے، خالق منے، اللہ منے، وہ مرتد بے ایمان مشرک ہے۔ سرکار بلا شک و شبہ عبد نے، اللہ نبی پاک مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، دوجا انہوں بالفرض کہندے نا، بالفرض، جس طرح لو کان للرحمن ولد فانا ول العابدین، جے رب رحمان دا پتر ہوندا تو سب تو پہلے میں وہ دی عبادت کردا، انہوں بالفرض کہندے نا۔ ٹھیک ہو گئے تھوڑے سوال پورے؟ جی بیٹھے جی جی چل رہے بسم اللہ جی۔ جی ایسا ہے کہ وہ جو ایک واقعہ ہے حضرت جو ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، تو کیا اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اے عائشہ اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو تم استغفار کر لو؟ کیا اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں؟ وہ بھی ہیں لیکن اور بھی ہیں الفاظ۔ الفاظ یہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے وہی آنے سے پہلے ممبر پر چڑھ کے فرمایا تھا، فواللہ
ما علمت علی اہلی الا خیرا. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، مجھے علم ہے میری بیوی پاک ہے، صاف ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تو پھر اس میں کیا تھی حکمت کے جو ان سے کہا تھا کہ آپ استغفار کریں؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ بس وہ سارے تقاضے تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، سارے تقاضے پورے کرنے. ویسے ایک اور بات ہے، یہ بخاری کی کمزور ترین حدیثوں میں سے حدیث ہے. یہ اس کے کئی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. ٹھیک، بس یہ. مثلا اس میں یہ ہے، دو صحابی لڑ پڑے. بیٹے ذرا ٹھہر جانا. اسی حدیث میں یہ دو صحابی لڑ پڑے، دونوں کا نام تھا سعد. ایک سعد بن معاذ، دوسرے سعد بن عبادہ. ایک نے کہا واللہ انک لمنافق، اللہ کی قسم ہے تو منافق ہے. دوسرے نے کہا واللہ انک لمنافق، اللہ کی قسم تو منافق ہے. اب صحابی اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے. ایک بات، چلو انسان تھے، لڑ پڑے، کہہ دیا. لیکن حضرت سعد بن معاذ تو اس سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، وہ قبروں اٹھ کے آئے سن لڑنے واسطے. یہ بھی بخاری کی کمزور روایتوں میں سے ایک روایت ہے. ہاں جی. جی اور بھی کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلو جی تو شروع کر دو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو پہلے والے ہی لیکن دوبارہ ہی نہیں ہے کہ یعنی جو اہل حدیث ہیں یا دو بندے ہیں وہ بھی یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور آپ نے بھی وہی مسئلہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ہے. لیکن آپ میں اور انہوں میں پھر مسئلہ کیا ہے کہ آپ بھی بیان کرتے ہیں وہی بات جو وہ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے بار بار انہیں دہرانے کا اور بیان کرنے کا اور اس طرح محفل کرنے کا؟ ایک بات تو یہ ہے، اس کا جواب دے. نہیں، وابیاں کدی تقریر کیتی ہے، دیوبندیاں کدی تقریر کیتی ہے کہ سرکار نو علم غیب ہے سی. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو جتنا اللہ نے عطا کیا ہاں، اتنا ہے، یہ مانتے ہیں وہ. نہیں ماننا اور تقریر کرنا. تقریر جو کرے نبی نو علم نہیں سی، فلانی گل دیکھ لو، فلانی گل دیکھ لو. اما عائشہ دا ہار گواچ گیا، نبی نو پتہ نہ لگا. اما عائشہ تے تہمت لگی، نبی نو پتہ نہ لگا. اس طرح دی گلاں کردے نہ بیان. یعنی وہی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا، یہی ہے نا؟ نہیں او دی وجہ ساڈے کو پوچھو نا. صحیح ہے. وہی نال بھی دسیا اللہ نے سونے دی اکھ وچ بھی پاور رکھی سی. بہت کچھ ہے. دیکھو نا تسی بھی ویکھدے ہو، صحیح ہے. کدی دیتی طاقت نال ویکھدے ہو. اللہ کی دیوی سے. سرکار دی اکھ بھی اللہ نے فرق اننا اسی صرف سامنے ویکھ سکتے ہیں. سرکار جویں اگے ویکھدے سن انج پیچھے ویکھدے سن. یہ ترمذی شریف کیا ہے. اچھا میرے دل چ کی ہے، تواڈے دل چ کی ہے؟ تسی جان دو میرے دل چ کی ہے؟ نہیں جانتا. میں جاندا. سرکار فرماندے نے فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ دی قسم ہے تواڈے رکوع بھی وینا، تواڈے دلاں دیاں حالتاں بھی وینا. خشوع سرکار نے پڑھائی سی نا نماز، کسی دا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہویا پچھلیاں صفاں چ. سرکار نے فرمایا نمازاں سیکھ پڑھیا کرو، رکوع سجدے ٹھیک کریا کرو. کسی دے دل چ آیا ہونا نا سرکار تے اگے کھلوتے نے، سرکار نو تمہیں پتہ لگا؟ سرکار نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جویں میں اگے وینا اونجی پیچھے وینا، اور میں تواڈے رکوع بھی وینا، تواڈے دلاں دیاں حالتاں میں. یہ سب اللہ دی دتی پاور نال. ٹھیک ہے. یہ کہہ دیں گے بھابی دیوبندی سرکار نو کن دے پیچھے دا پتہ نہیں، یہ کہہ دیں گے. اسی آنے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ پردے بھی اٹھا دیں. سرکار جدھر توجہ کرتے ہیں پردے اٹھتے جاندے. دیکھو نا اسی بھی دیکھو نا کئی باری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزاں نہیں دسیاں، لیکن اسی وہ چیزاں نہیں بیان کرتے جہدے سرکار دی کم علمی ظاہر ہوگی. اسی وہ چیزاں دستے ہیں جہدے سرکار دی شان ظاہر ہو. اچھا تسی بھی کسی استاد کو پڑھے ہی ہونے نا؟ مدرسے میں نہیں پڑھا. چلو کوئی انگلش تے پڑھی ہوگی. جی پڑھی ہوئی. تھوڑے استاد نو دنیا دے سارے استاداں نو انگلش چوکھی آؤندی؟
انگلش اچھی آتی ہے؟ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ? نہیں ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੰਜ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। بالکل ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ। بالکل ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜਾ? ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? استاد کا وفادار تو وہی جس نے اس کا دفاع کیا. ٹھیک ہے بس ہوں بیٹے توں دس دفاع کرنے والا ٹبر کون ہے؟ نہیں، میرا مقصد کسی کا دفاع کرنا نہیں نہیں ہے. نہیں بات سنیں ذرا. میرا مقصد اپنے آقا دا دفاع کرنا ہے. میں تے اپنے آقا دا لل کر کے تے گج وج کے دفاع کرتا میں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیز مجھے قرآن سے ملے، حدیث سے بیٹے میں ملے، دیکھو نا، بس یہی مقصد. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن قرآن حدیث ہی کے ہے نا، اندر. قرآن ہی ہے نا بیٹے. دیکھیں افلا یتدبرون القرآن، تسی قرآن تے غور و فکر نہیں کرتے. افلا تاقلون، تسی عقل تو کم نہیں لیندے. یہ عقل دی گل ہے نا، قرآن دی گل ہے نا، عقل تو بھی کم لو. صرف اینا ہے کہ ہون مینوں اے دسو، میرے خود مسئلہ علم غیب تے کئیاں نال مناظرے ہوئے نے، میری کیسٹاں موجود نے. میں سرکار دے علم غیب دا دفاع کرتا سا، دوجا آندا سی نہیں پتا، نہیں غیب جان دے. ہوں مینوں اینا دس، وفادار امتی میں آ کے او بس. یعنی بیٹے توں دسنا ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ بالکل کرتے ہیں. سوال جو قرآن حدیث نے گرنتھ پڑھنی ہے یار. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا دفاع نہیں کر رہا، میں یہ بات حق کی بات بیان کر رہا ہوں. کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ بات بیان کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور سچے دل سے کرتے ہیں، اپنے فرقے کی پرچار نہیں کرتے، اپنی پرچار نہیں کرتے، وہ بندہ حق پہ ہے جو نہ فرقے کی پرچار کرے اور نہ اپنا پرچار کرے. میں صرف اللہ دیاں عظمتاں دا پرچار کردا، رسول اللہ دیاں شاناں دا پرچار کردا تے رسول اللہ دیاں شاناں دے دفاع واسطے لڑن مرن واسطے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سرکار دے صحابہ دی عظمت دا دفاع کردا، آل رسول دیاں شاناں بیان کردا، ولیاں دیاں شاناں دا دفاع کردا. میں تے جو اللہ نے قرآن چاکھیا میں او دا دفاع کردا. تے ایتھے بھی دفاع کردا تے چوکاں چ کھلو کے بھی اکھ چکھ پا کے بھی دفاع کردا. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اہل سنت ہو یا دیوبند اہل حدیث ہو، ہمیشہ اپنے فرقے کے پرچار کرتے ہیں. میں تینوں فرقہ دس دیتا ہے. صحیح ہے. اسی تے اپنے کسی مولوی دا بھی ادب کردے ہیں تے صرف اس واسطے کہ سونے دا وفادار ہے. بالکل ٹھیک ہے. جڑا سونے دا نہیں ساڈا کی لگدا یار. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. بس سنی ہو وہابی جو بھی دیوبندی بھی ہو. گل یعنی اگر پتا اصل میں تینوں گل دساں، اصل جھگڑا اے نہیں. اصل جھگڑا اے ہے دیوبندی اور وہابی دوویں کہندے نے نماز پڑھدیاں نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اے کہندے نے اے. یعنی ایک بندہ اگر اہل حدیث ہے یا دیوبند ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. صرف غلط کہنے نہ گل نہیں بنے گی نا. یہ غلطی کس درجے دی؟ نہیں جیسے دیکھیں کہ وہ عالم جس نے غلطی کی ہے اس عالم کو مانتا ہی نہیں، اس کو جانتا ہی نہیں ہے. نہیں جانتا. ایس گل نو کفر کہندا ہے کہ نہیں کہندا؟ کفر کہتا ہے غلط ہے. وہ پیچھے نماز جائز. تو میں نے وہ وہابی دیوبندی مولوی صاحب دس جڑا اے آکھے صحیح ہے. اے گل کفر لکھی، مولوی نو چھڑ دیو، دفع کرو جن نے لکھی ہے. جڑا بندہ مینوں مولوی صاحب ہوئے مینوں لکھ کے دے وے، میں الال اعلان او دے پیچھے آ کے 2 رکعتاں پڑھاں گا. ساڈا جھگڑا ہی سرکار دی عظمت دا ہے. جڑا بندہ اے آکھے نبی دا ادب وڈے بھرا جنہ کرو، انہوں پتر کی آکھے گا تو؟ نہیں اب یہ جو آپ کتاب کا حوالہ ذرا بتائیے کہ چھڑ یار کتاباں نو. تو گل تو پھر وہی آ گئی نا. نہیں دیکھیں اب میں اس کو کہتا ہوں جی آپ کی اہل حدیث کی کتاب میں لکھا ہو، بتائیں وہ مجھے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہو. تقویۃ الایمان.
تقویت الایمان ਲਿਆਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ منگوائے جی میں بھی پڑھوں میں نے کبھی دیکھی تو نہیں ہے ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ بس ٹھیک ہے اچھی ساڑی تے ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਆਇਆ ہے کہ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ میں نے پردے ہٹ جان گے پہلے بات یہ بیان کی نام میں اہل حدیث ہوں نہ دیوبند ہوں نہ اہل سنت بس یہ کہ مسلمان ہوں اور نبی کی شان بیان کرنے والا بس ہوں، بس اللہ کی شان جڑا نبی پاک دی شان نہ بیان کرے نہ مننے او دے نال نہیں ہونا تو وہ تو کفر ہی کرے گا نا بس اینی گل ہے پتروں پکا رہی میں اپنی بات اونی دیر تک تو اس وابی دیوبندی مولوی صاحب پیچھے نماز نہیں پڑھنی جنی دیر تک وہ اس گل نو کفر نہ کہہ لے یہ دیکھیں اب اہل حدیث ہو دیوبند ہو کوئی بھی ہو لیکن اس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے نہ بیماری یہ بیماری پائی جاتی ہے اب اسے ہم یہ نہیں کہ اسے لا تلقی کر لیں اس کے ساتھ بیٹھیں سب کچھ کریں لیکن اس کو سمجھانے کی کوشش کریں نہیں یہ آپ کے جنی اندر دیر غلط ہے تک جنی دیر تک نہیں سمجھدا نماز تو نہیں نہ پڑھنی دے پیچھے یہ اب دیکھیں کہ بیماری سے نفرت کرنی ہے انسان سے نفرت نہیں کرنی بالکل بیماری نال نفرت صرف اینا کہہ دے اے گل کفر ہے صحیح ہے پھر پتر نماز پڑھنی جنی دیر تک اس گل نو کفر نہ آکھے یہ دیکھیں کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بندہ شرابی بھی ہے زانی بھی ہے پتر شرابیاں نال نفرت نہیں زانیاں نال نفرت نہیں شراب نال اور زنا نال نفرت ہے اسی تے نے گناہگار نال نفرت نہ کر گناہ نال نفرت کر کی پتہ پریا او دا جانی ہے جیدا توڑ چڑھے میں بھی یہ بات بیان بس کر اے رہا ہوں ہوئی نہ مرن تو پہلے ہو سکدا او توبہ کر لوے تے اسی جڑے پھنے خاں بنے پھر دے او بھاویں بے ایمان ہو جانے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے او دے کولوں ڈردے رہنا چاہیے اور صفحہ نا زنا کے وسوسے سے کسی کا یہ سارا پڑھ کے سنانا ہے زنا کے وسوسے سے جی یہ اگوں جتنے نا اگلے سب میں دس دیں گا کتوں تک پڑھنا ہے جی زنا کی وسوسے سے اپنی بیوی کی یہ کیا لکھا ہوا ہے مجامعت مجامعات کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا انہیں جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کو مجامت کا خیال بہتر ہے یعنی نماز وچ زنا دے وسوسے نالوں اپنی بیوی نال وہ جنسی تعلق دا خیال کر لینا یہ بہتر ہے اور شیخ یا انہیں جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے بس انی گل سمجھ لو پیر یا یہو جہ اور بزرگ خان نبی کریم علیہ السلام ہی کیوں نہ اپنا دھیان ادھر لا دینا سرکار وال ایک کھوتے اور بیل دی شکل غرق ہون نالوں زیادہ پیڑ ہے سرکار وال اپنا دھیان کرنا اگوں دلیل بھی دیندا ہے کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے کیونکہ جدوں سرکار دا خیال کریں گے نا تے ادب نہ لائے گا خیال صحیح ہے بزرگی نہ لائے گا تعظیم نال سرکار دا خیال دل چ چمٹ جائے گا اور بیل اور گدھے کا خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے تے دوسری گل یہ ہے کہ ٹگا کھوتا یہ تو انسان دے دل چ اونج نہیں چمڑدا خیال جس طرح سرکار دا ہے سرکار دا خیال آئے گا تے تعظیم نہ لائے گا تے کھوتے تے ٹگے دا خیال تے ادب نال نہیں نہ آئے گا ہن اگلی گل اگلا جملہ اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرح کھینچ لے جاتی ہے شرک کی طرف شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اصل گل اے ہے کہ نماز دے اندر نبی پاک دا ادب یہ شرک وال لے جاندا ہے ہن بیٹے اے دس نماز وچ دعا نہیں منگدے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ پیاریاں دا راہ وکھا یہ ہن پیاریاں دا خیال تعظیم نال آ رہا ہے یا
بے ادبی نال تے ایک ہی کہندا نماز دے اندر جڑا تعظیم کسی اور دی کرے شرک ول جاندی گل پھر نماز وچ جدوں امام صاحب پڑھدے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کدا خیال آوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم نال کہ بے ادبی نال تعظیم کے ساتھ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس سرکار دا خیال تعظیم نال آئے گا یا بے ادبی نال آئے گا تعظیم کے ساتھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس سرکار دا خیال ادب نال آئے گا یا بے ادبی نال تعظیم کے ساتھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ان سرکار دا خیال تعظیم نہ لائے گا نا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سرکار دا خیال ادب نہ لائے گا یہ بھی انا اعطیناک کل کوثر پھر جو اتحیات بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اگے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نبی پاک تے سلام ادب نال پڑھنا ہے یا بے ادبی نال ادب کے ساتھ ہی پڑھیں ادب نال اللہم اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ ان سرکار دی جڑی رسالت اور عبدیت دی گواہی ادب نال دینی ہے کہ نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل یہ مسئلہ قرآن حدیث دے مطابق ہے یا خلاف ہے خلاف ہے نا ہن جڑا مولوی اس گل نو کفر نہ آکھے اسی او دے پیچھے نماز نہ پڑھیے سانو گناہ تو نہیں ہوئے گا نا یا آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے آپ یعنی اس نے کفر کیا اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے بالکل ٹھیک ہے ہوں اسی جدوں دے پیچھے نماز نہ پڑھاں گے اس وجہ نال سانو اللہ انعام دے گا کہ پھینٹا لائے گا ہوں پتر تو دسنا مینوں نہیں اس وجہ تو ساڈے نہ کوئی شریکہ نہ کوئی برادری نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی بیپار صرف ایس گلوں انہیں اے جرم کیتا سی اس واسطے دے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہوں پتر مینوں یہ دس سانو اللہ انعام دے گا یا پھینٹا لائے گا نہیں جو آپ نے بات بیان کی بالکل ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہیں سانو اللہ انعام دے گا کہ پھینٹا لائے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے اچھا اسی دیکھیں- کلمہ پتر گل سن جدوں اسی کلمہ پڑھاں گے سانو اللہ انعام دے گا کہ پھینٹا لائے گا انعام ہی ملے گا تو پھر ایتھے بھی تو انعام ہی ملے گا نا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سونیا دے مبارک انہوں جنہ ایمان قبول کیتا چنگے کام کیتے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ کرے تیری مدد للکار ہے شیر کی للکار ہے صدیق کرے تیری مدد کیوں پتر اور بھی ہوا میں آلے تو بہت کچھ ہے بھائی ایتھوں یعنی انسان یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں بس انہیں ٹھہر جا انسان سارے آپس چپرا ہیں جی دیکھ لے جی سوچ لے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں نہیں انسان انسان تو نہیں یہ پھر صحیح لکھے غلط لکھے
نہیں ہوں دسنا یہ صحیح لکھیا غلط لکھیا میں عالم نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. یہ تو عقل والی گل ہے تے علم تے غیر علم دی کیڑی نہیں دیکھیں کہ علم اچھا اتنا ہے. چلو مومن سارے بھرا نے آپس جی وچ. حدیث کے اندر ہے تیرے تے تیرے ابا جی دوویں بھرا ہو تسی. مومن اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. نہیں تو تے تیرے ابا جی آپس بھرا ہو دوویں مومن ہو تسی. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں جتنا میں مجھے تیری علم یار ہے. عقل دی گل کردا. اللہ اب کہندا ہے ابن کہندا ہے جی تواڈے پیواں دا اتنا حصہ تواڈے پتراں دا اتنا حصہ. صحیح ہے جو اللہ آکھے تے پھر حدیث نے کی آکھیا جی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تو قرآن نے آکھیا انما المومنون. اللہ بھی مومن ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اللہ بھی بھرا ہے ساڈا. جیسے کہ آپ نے وہ سارا شروع میں بتا دیا تھا نا. چلو اگے چلو. معنی میں انسان تضاد ہے. آپس میں سب بھائی اگے جی. یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے. اور اللہ سب بس 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 جڑا وڈا بزرگ ہے وڈا بھرا ہے او دا تو وڈے بھرا جنہ کرو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پتر تو اپنے ابا جی دا ادب وڈے بھرا جنہ کریں گا یا نہیں. ابا جی کا تو ابا جی کا کرنا ہے. کیا پھر ہوا؟ سارے تو بھرا نہ آئے. پھر کیا ہے نا سارے بھرا نہیں. نہیں ٹھیک ہے. اگے چلو. اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے، اس کو چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیرزادے اور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی اور بڑے بھائی ہوئے. وہ بڑے بھائی ہوئے ٹھیک ہے. مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے. کون؟ نبی، ولی، پیر، امام زادے، شہید جنہیں اللہ دے مقرب بندے نے سارے انسان نے عاجز نے تو ساڈے وڈے بھرا نے. انہاں دا وڈے بھرا جنہ کرو. پتر مینوں اے دس اے ٹھیک ہے گل نبی پاک بھی تے وڈے بزرگ نے نا وہ ساڈے وڈے بھرا نے. نہیں ایتھے لکھیا کہ نہیں وڈے بھرا؟ غلط لکھا ہو. صرف غلط ہے کہ کفر ہے؟ کفر کا میں نہ تو کوئی عالم میں کچھ نہیں، اس کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں میں دے تمہیں دس دینا. سکتا. جی قرآن دا مخالف کافر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بالکل. اللہ کہندا ہے دیکھو تیرے بھی تو بھرا ہون گے نا. نہیں میں اکیلا ہی. اکیلے ہی؟ اچھا تیری برادری چور بھی تو بھرا ہون گے نا. ہاں جی وہ اپنے وڈے بھرا دی بیوی نو کی کہندے نے؟ بھابی. بھابی. پتہ لگا وڈے بھرا دی بیوی نو بھابی کیا جاندا ہے. ہاں جی تے نبی پاک جے ساڈے وڈے بھرا ہوندے انہاں دی بیویاں ساڈیاں کی لگدیاں؟ بھابی. تے اللہ کی کہندا ہے نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں بھابیاں نے. امہات المومنین. وہ تے ماواں نے. بالکل. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. جس عورت دا نبی پاک نال نکاح ہو گیا قیامت تک دے آن والے مومناں دی ماں بن گئی. جڑا اس آیت دی موجودگی چ نبی پاک نو وڈا بھرا آکھے کافر بے ایمان لعنتی قرآن دا منکر ہے. کیوں پتر میں گل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ جڑا اس آیت دی موجودگی چ نبی پاک نو اپنا وڈا بھرا آکھے نہیں وہ تو ویسے بھی غلط ہے نا، نہیں کہنا چاہیے. کافر ہے نا. بالکل بے ایمان ٹھیک ہے. بس. بس یہی دکھانا تھا. اور بھی دکھا دینا تمہیں. دکھا دیں. اچھا یار تیری برادری کی بیٹے میری الحمدللہ شیخ ہے. ہیں؟ الحمدللہ شیخ. سید تے نہیں نا؟ نہیں اچھا اتنے یار سید صاحب کوئی بیٹھے ہیں؟ کوئی سید اور کوئی شاہ صاحب کوئی؟ ایسے ابو کے دادا سید تھے. ہاں ابو کے دادا سید ہیں. تیرے ابا جی دے دادا جی سید تے تو شیخ کتوں؟ یہی تو مسئلہ چل رہا ہے. ہیں؟ میاں دانشاہ اور میاں مانشاہ یہ ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. شاہ یہ جی بھی مسئلہ ہے. بس ایک منٹ تسی سید ہو نا. ایک منٹ یار
چلو بس چلو نہیں نہیں فسانا مقصد ہی نہیں مقصد فسانا نہیں مقصد سمجھانا بس نہیں تو مینوں کی لوڑ سی اتنا زور لان دی کوئی مولوی ہوندا میں 2 منٹاں چ اڑا کے وہ ماردا آخر میرے پیچھے بھی بڑے ولیاں دا ہاتھ ہے ایک ولی دا پتر ہاں جہاں دعاواں لے کے میں ٹردا یار شاہ جی تسی مولا حسن حسین نو کدی بھرا آخیا ساڈے بھرا دی یہ گل ہے برادری ہے تہاڈی شاہ جی وڈے بزرگ نے چلو مولا حسن حسین نے کدی نبی پاک نو پاجی آخیا سی ساڈے پاجی دی ہے گل بیٹے مولا حسن حسین جنتی جواناں دے سردار انہوں نے تے جرت نہیں کہ سرکار نو پاجی کہیں تے اج دے کسے چول جا مولوی نو کیویں جرت ہو گئی کہ سرکار نو آکھے ساڈا وڈا بھرا ہے لکھ لعنت نہیں ہے اس گل تے جڑا لکھ لعنت پان واسطے تیار نہ ہوئے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے تینوں بھی چاہیے کھڑکا کے کہے جڑا میرے مصطفیٰ نو اپنا وڈا بھرا کہ اج دا کوئی میانا اتنے لکھ لعنت ہے ایمان دا تقاضا ہے پوچھنا پائے گا نا تو کیوں آکھے اہل بیت نبی دی برادری تے ہے سی نا نبی دی برادری تے ہے سی جی اس معنی چ آکھیا تو ٹھیک ہے تو جی اس معنی چ آکھیا اللہ نے انہوں نے پاک کیتا تے بالکل بکواس کیتی ہے جھوٹ بولیا کفر ہی بکیا ہے نا اہل بیت نو اللہ نے پاک کیتا ہے تے پلیت نے جنمی نے کنجرے تو جڑا انہاں دے جنمی ہون جے شک کرے ہون جے بے ایمان ہے ٹھیک ہے تو غلطی ویسے اہل بیت کہنا نہیں چاہیے شک پہ جاتا وہ لفظ نہیں کہہ سکتے جہدے نال کسے اور نو غلط فہمی پیدا ہو جائے کوئی اور فائدہ اٹھا سکے وہ لفظ کہنا بھی حرام ہے دیکھو نا صحابہ سرکار نو کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ ساڑی رعایت کرو یہودیاں نے اس لفظ دی آڑ سرکار دی گستاخی شروع کر دی راعینا ان این دی زیر تھلے زور دے گا راعینا یا رسول اللہ راعینا دا مانا ساڑا چروایا ساڑا آجڑی اللہ نے آرڈر جاری کرتا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا ایمان آلے ہو نہ آج تو بعد رائے نہ آکھیا جی کیوں اے دوجہ نو موقع ملتا ہے تو یا اللہ جی عرض کرنی پہ جائے تو پھر کی آکھی رائے نہ نہیں کہنا تو کی کہنا فرمایا وَقُولُوا انظرنا تے عرض کریا کرو یا رسول اللہ ساڈے تے کرم دی نظر کر دیو وَقُولُوا انظرنا اسی تائیں دیکھیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اثقالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما ساڈے مسجد دے نمازی نے جی وہ کہندے سی کتنا پتہ لگے گا یہ کتاب یہ منتے ہیں انہوں نے میں اتنے لاگے کہ انہوں دی مسجد ہے میں کہ اتنے جا کے انہوں کہنا امام نے انہوں دی گل بات سی
کہ مینوں کوئی نہ توحید تے کتاب دیو میں پڑھنا چاہنا انہیں ٹھگ کر کے دیتی ہے میرے کو لے کے آ گیا ہر پڑھے لکھے بھابی کولے کتاب ہوندی جی پاویں دیوبندی بھابی انہیں توحید بیان کرتے ہیں جی یہ توحید دا نام ہے پچھلے تے ایک لو یار کنا ٹائم لنگ گیا ہے دو سوال نے جی پچھلے ٹاپک تے ایک صاحب دے سن تھک گیا تے بس چھوٹے جے دو پوری سوال دیگ نہیں کھا لی دی یار دیکھ جو نا دو برکیاں لا لیجیے لگ پتا جاندہ دیگ پکی کہ کچی چلو ایک کر لینے جی انہیں سے یا تھک بھی گیا اگے تیری مرضی سمجھ لگی سارے نو یار یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بھی بتا دیں ہاں؟ کا مقصد کیا بات کرنا ہے مطلب ہے کہ جی ابا جی تے دادا سید نے تے تو شیخ میں بن گیا غلط ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی رشتے دادے ہوں گے نا لیکن یہ تنقید کا پہلو لے کے جا رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے نظر میں کوئی تنقید نہیں ہے میں کسی سے بات کرتا ہوں وہ اہل حدیث ہو دیوبند ہو جو مرضی ہو میں نے کبھی تنقید کا پہلو نہیں رکھا اب یہ جو بیٹھے ہیں سارے یہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور باقی سارے غلط ہیں وہ اہل حدیث ہو وہ دیوبند ہو میں یہ نہیں کہتا اسی اہل سنت ہاں جی اسی شافیاں نو حق سمجھتے ہیں صحیح مالکیاں نو حق سمجھتے ہیں حنبلیاں نو حق سمجھتے ہیں بس جڑا ایداں دی چول مارے انہوں نا حق سمجھتے ہیں یعنی جتنے بھی اب یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جو انہوں نے بات کی دو تین دفعہ میں نے بات سنی ہے یہ اب یہ تنقید کے پہلو میں پتر میری گل کر میں تنقید کردا یا پیار کردا دینا یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں دیکھنا انی محنت نال کوئی مولوی نہیں سمجھانا صحیح ہے میں تینوں پیار نال سمجھانا میرا کی اکو لالچ ہے نا ہو سکتا سونا راضی ہو جائے صحیح ہے کہ میری عظمت واسطے کردا پھردا ہے بس مینوں اور کی میرا مقصد یہ ہے کہ بس یہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے نہ آپ کے اپنے آپ کو وہابی کے سنی کے اور نہ دیوبندی کے بس مسلمان ہے مسلمان کے اسی تو یار کافراں دے مقابلے تے کون تے تسی راجپوتاں دے مقابلے تے کی ہو میں شیخ بھی نہیں کہتا بس آپ نے برادری پوچھی تو میں نے بتا دیا بس ادا ہی انہوں سانو کو پوچھ لیندا تسی کون ہو کلمہ پڑھنے والے جو کون ہو شیعہ ہو کے سنی ہو سے نے سی ابو بکر نو منن والے مولا علی نو منن والے دیکھو نا ہن یار سارے صحابہ نو بھی مننے اہل بیت نو بھی مننے وہ سنی ہوندا ہے نا ہن اسی سنی بن گئے ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے کیوں بھائی اجازتیں ہوں چلو پوچھ لیں ایک باری پتر ذل کرنے نے گل دس میرے نال گل بات کرن پر دل نو کو ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں ہے 10 منٹ آپ کی بات بالکل جو آپ نے بات بیان کی بالکل ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی مسئلہ درمیان میں کہاں پھنس جاتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو بات اپنے کے ساری ٹھیک ہے یعنی ہن سانو جڑے لوکی مشرک کہندے نے وہ غلط نے نا نہیں جو بات اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں علم غیب دی وجہ نال جڑا سانو مشرک آکھے وہ غلط غلط بس ہے۔ اینی گل نہیں ساری جی گل ہاں ہاں جہد کول مرضی چلا جائے جتھے میں قلعہ ٹھوک دیتا ہے نا اتوں کوئی مائی دا لال پٹ نہیں سکتا پڑھو مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں سلام بیٹے ذوالقرنین میری گل یاد رکھنا جدوں بھی سرکار تے درود و سلام پڑھو نا بڑے ادب نال اللہ بھی کہندے نا صلو علیہ وسلموا تسلیما تے سلام پڑھنا اے اللہ دی بھی سنت ہے نبیاں دی بھی سنت ہے دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدت جس دیہڑے میں پیدا ہویا اس دن میرے تے سلام ہوئے ہیں اسی اس واسطے محبت نال سرکار فرماندے نے جڑا بھی جتھے دا ہوئے جڑا میرے تے سلام پڑھدا میں بھی جواب سلامتی دی دعا کرنا مصطفیٰ جان رحمت پہلا
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند جس سہانی چمکاتا ہے باقا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند ارے جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند جس سہانی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قاری ریاض صاحب واسطے اور جتنے ساڑھے مومن پہنا پرا دنیا تو پردہ کر گئے نے سب دی مغفرت واسطے دعا فرمائیں انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خالق مالک آج جو تلاوت کی گئی جو نعت خوانی کی گئی مولا جو بیان کیا گیا اور مولا جو بعد میں یہ تیرے پاک کلام کی آیات بینات پڑھی گئیں مولا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا پھر اس سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صحابہ کبار اہل بیت الاطہار امہات المومنین تمام مومنین مومنات کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رب العالمین ہمارے آباء و اجداد میں سے عزیز و اقارب میں سے جتنے لوگ دنیا سے پردہ کر گئے سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص قاری ریاض الحسن صاحب ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا ان کی قبر منور فرما معطر فرما مولا انسان تھے خالق دنیا میں اگر ان سے کوئی غلطی جان بوجھ کے بھول چوک ہوئی ہو تو مولا اپنے فضل سے معاف فرما اور مولا وہ قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھاتے تھے مالک وہ نمازیں پڑھتے تھے نمازیں پڑھاتے تھے مولا زندگی میں انہوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں ساری اپنے فضل سے قبول فرما مولا میری اور میرے ان جتنے ساتھی ہیں ان کی اور قاری صاحب کی تمام سیئات سے درگزر کر کے مولا نیکیاں قبول کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما مولا اس مسجد کو آباد اور شاد فرما خالق مالک یہاں سے خلوص کے ساتھ مولا تیری عبادت ہوتی رہے مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی عظمت بیان ہوتی رہے خالق مالک ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما بندوں کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب
भाई जाहिद सुल्तानी के लिए, इनकी टीम के लिए, ये जितने साथी मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं, मुझे पता है इनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनको, इनके साथियों को, मुझे और जितने सारे साथी हैं, मौला सबको बरकतों से माला माल फरमा। मौला हम सबको एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर ताउन करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला खुलूस के साथ अपने दीन की खिदमत के लिए हमें मुंतखब फरमा ले। मौला हमारे दिलों में खुलूस भी पैदा कर और हमें अपने दीन के लिए चुन भी ले। आमीन व सल्लल्लाहु ताला अला रसूली सैयदना। वैसे कुछ साथी इन्हां दी टीम दे रुकन बन जाओ, ताकि मिल जुल के अगला प्रोग्राम जड़ा तुसी करो ते मिल जुल के सरकार दी अजमत वास्ते ही करना है ना, ते बात इन्हां नाल मिलदे रहना ते मोहब्बत नाल करो।